بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا، اس میں انہوں نے افغاں، سید، مرزا یہ تمام فرق کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک سوال کیا، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ خاص باتیں شیئر کریں گے اور ایک خاص ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے کہ اسلام نے ایک طرف رنگ و نسل، لسانیت، قومیت کو ختم کر ڈالا، اس کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکالا، دوسری طرف ہمارے اوپر کچھ ایسی طاقتیں، استعماری طاقتیں مسلط ہوئی کہ جنہوں نے ہمارے دل و دماغ میں رنگ و نسل، لسانیت اور قومیت جیسے مذموم بیماریوں کو پیدا کر کے ہمارے مسلمانوں کے بیچ بارڈروں میں کی صورت میں دیواریں اور خاردار تاریں کھڑی کر دی۔ کیا یہ سب کچھ ہم نے کیا یا ہمارے اوپر کیا گیا، یا سب کچھ جو ہمارے اوپر کیا گیا اس کے نقصانات ہم نے کتنے اٹھائے اور کتنا اٹھا رہے ہیں؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان مذہب، کلچر، حتیٰ کہ زبان میں بھی مشترک ہے، لیکن غیروں نے ہمیں ایسا دور کر دیا کہ آج اگر ایک پاکستانی نوجوان اٹھتا ہے تو وہ افغان کو گالی نکالتا ہے، اور اگر افغان اٹھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے اور خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے نفرت انگیز چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کر کے ہماری نفرت کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا سازش ہے؟ یہ جو تمام کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جو تمام کیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا جو ہو رہا ہے اس سے ہمارے دلوں کو یہ دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ممالک کے بارڈر اپنی جگہ، اور سرحد اور حدود اپنی جگہ، لیکن جو ہمارا ایک مسلمان اسلام کا تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ داری کا تعلق ہے، ہمارا جو لسانی تعلق ہے، مذہبی اور ثقافتی تعلق ہے، کیا اس سے یہ سازشیں ہمیں دور کر سکتی ہے یا نہیں؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے افغانستان سے تشریف لانے والے میرے معزز مہمان ابراہیم فیضی صاحب، جو کہ مذہبی سکالر ہیں۔ میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فیض صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور میرے ساتھ پروگرام میں اپنی شرکت کی۔ تو ناظرین، ہم ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں دونوں ممالک اور دونوں اقوام، افغانستان، پاکستان کی جو قومیں بستی ہیں، ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے، اور ہم یہ جو تأثر ہمارے دماغوں میں پھیل رہا ہے، یہ جو ایک ہوا ہمارے دماغوں میں اڑائی جا رہی ہے، یہ جو ایک سازش کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کو ہم جانیں گے کہ یہ سازش ہے یا حقیقت ہے۔ تو ہم بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فیضی صاحب، آپ نے پاکستان میں ایک وقت گزارا ہے، آپ نے تعلیم وہاں حاصل کی ہے، آپ نے زندگی کا ایک عرصہ وہاں پاکستان میں گزارا ہے، تو پاکستان میں جو آپ نے تعلیم حاصل کی، جو آپ نے وہاں پہ وقت گزارا ہے، ہمارے اس پاکستان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ نے اس معاشرے کو کیسا پایا؟ آپ نے یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا؟ اور یعنی اپنے جو تاثرات ہیں وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کے لیے آپ سے شکریہ ادا کر لوں گا، شکریہ، اور اپنی سلام ناظرین کو تقدیم کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان
کچھ مشترکات ہے جی لوگوں کے درمیان مشترکات ہے. سب سے پہلے ان کے مشترک دینی مشترک ہے. جی ایسے ہی دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اس کے بڑھ کر دونوں اہل سنت والجماعت ہے, اور اس سے بڑھ کر دونوں پڑوسی ہے. پڑوسی ہے جی. اور اس سے بڑھ کر کچھ لوگوں کے درمیان زبانی اشتراک بھی ہے. جی ایسے ہی. تو یہ سب اشتراکات جو ہے نا اسلام ان پر بہت تاکید کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان سب بھائی بھائی ہے, برادر ہے. تو اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے تو افغانی لوگ اور پاکستانی لوگ دونوں برادر ہے اور دونوں بھائی ہے, اور ایک دوسرے پر حقوق رکھتا ہے. جی ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر, مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر حق ہے. افغانی لوگ جو ہے نا جو مسلمان ہے ان کے حق پاکستانی لوگ پر ہے, اور پاکستانی لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں ان کے حق افغانی لوگ پر ہے. تو اس سے بڑھ کر جو دونوں پڑوسی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کتنا تاکید کیا ہے. حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اوصانی جبرائیل بالجار حتی کت ان یورثہ, حضرت جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا وصیت کیا, اتنا بتایا کہ میں یہ گمان سمجھ لگا کہ وہ شاید میرا وارث بنا, میراث بھی ایک دوسرے سے وارث بھی ہو جائے ایک دوسرے سے. تو ان کی یہ دوسرے مشترکات ہے. اور تیسری مشترکات جو میں نے بتایا کہ وہ کچھ قوموں کے درمیان زبانی اشتراک بھی ہے, ایک زبان بھی ایک ہے. تو اس کی وجہ سے جب ان سب اشتراکات جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر حقوق رکھتا ہے. تو اس لیے جب روسیہ نے افغانستان پر حملہ کیا, افغانی لوگ انہوں نے آیا پاکستان میں, میں بھی اس سے اچھا یعنی ان لوگوں میں آپ آئے, ان لوگوں میں آیا پاکستان میں, وہاں تعلیم بھی حاصل کیا, اور وہاں یعنی تقریباً میں 25 سال پاکستان میں رہا, مختلف جگہوں میں, شہر میں رہا, لاہور میں رہا, اسلام آباد میں رہا, مختلف جگہوں میں رہا. تو ہاں الحمدللہ علاوہ تعلیم حاصل کرنے کے بغیر یعنی سب کچھ ہمارے لیے فراہم تھی, تعلیم اور سہولیات آنا جانا, اس طرف جانا کوئی مشکل نہیں تھا اس وقت میں. تو اس لیے میں یعنی پاکستانی لوگ سے بہت راضی ہم انشاءاللہ, اور پاکستانی لوگ یعنی آپ کا یہ جو لوگوں میں ایک تاثر پھیلا ہوا ہے کہ پاکستانی افغان سے نفرت کرتے ہیں, افغان پاکستانی سے نفرت کرتے ہیں, یہ تاثر کو آپ بالکل مسترد کرتے ہیں؟ یہ تاثر تو شاید کچھ لوگوں میں ہو, لیکن 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی لوگ افغانی سے نفرت کرتا ہے یا افغانی لوگ پاکستانی سے نفرت کرتا ہے. کچھ ہے لیکن اس کو میڈیا اس کو بڑا کر دیتا ہے. تو اس وقت جب افغانوں نے پاکستان میں آیا تو پاکستانی لوگ ان کو استقبال کیا, تو اس وقت ان کا مجبوری بھی تھا کہ بعد استقبال کر لیں, کیونکہ روسیہ نے جب پاکستان میں حملہ کیا تو ان کا افغانستان پہ حملہ کیا, تو ان کا اصلی مقصد افغانستان نہیں تھا, ان کا اصلی مقصد گرم پانی پہنچنی یعنی کراچی پہنچنی تھا. ہو گئی تو واضح بات ہے. تو اس لیے تو پاکستانی لوگ مجبور تھے کہ ان کو استقبال کر لیں. تو علاوہ کہ اس کی مجبوری کے بغیر تو انہوں نے یعنی اچھی استقبال کیا, اور کوئی تقصیر نہیں تھا. لیکن یہاں کچھ مغرض لوگ ہیں دونوں طرف سے, دونوں طرف سے کچھ مغرض لوگ ہیں کہ اس بات کو بڑا کر دیتا ہے, اور میڈیا بھی مغرض میڈیا ہے اس بات کو بڑا کر دیتا ہے تاکہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے. تو اختلاف کے نتیجے سے انہوں نے اپنی جو مصالح جو ہے نا مغرب لوگ اپنے مسالے کو جو آپ نے 25-26 سال کا عرصہ پاکستان میں گزارا ہے, اس میں کبھی آپ نے اس طرح کے چیزوں کا سامنا کیا ہے جس میں آپ کو پریشانی ہو گئی ہو, یا آپ کے گھر والوں کو, آپ کے دوستوں کو کسی بھی حوالے سے صحت میں کوئی پریشانی, یا آپ کے ساتھ ایک جس طرح ہوتا ہے نا بعض ممالک میں جو فارن ہوتے ہیں, غیر ملکی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک الگ سا جو ہے نا وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ یار یہ پاکستانی ہے, اس کے لیے اسپتال میں یہ جگہ ہے, یہ افغانی ہے, اس کے لیے اس طرح کی کوئی آپ نے چیز دیکھی ہے, یا تعلیمی ادارے میں یا صحت میں؟ اس وقت میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی یعنی اختلاف نظر نہیں تھا اس بارے میں. اس وقت جو ہم رہتے تھے یعنی تعلیم کے بارے میں, صحت کے بارے میں,
کوئی فرق نہیں تھا، یعنی مساوی جس طرح پاکستانیوں اور کو تھا افغانی کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. یعنی ہم اپنے پاکستانی کو بھائی سمجھتے تھے، پاکستانی ہم کو بھائی سمجھتے تھے. مدارس میں جو کوئی مشکل نہیں تھا ہمارے لیے. اور لیکن اب جو مشکلات جو ہم سن رہے ہیں کہ افغانی کو کچھ مشکلات ابھی ہے، تو یہاں میں نے آپ کے لیے عرض کیا کہ ہاں کچھ مغرض لوگ ہیں دونوں طرف سے، ہم پاکستان میں ہم افغانستان کے مغرض لوگ اختلاف بڑھنا چاہتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے تو اپنی مصالح کو تأمین کر لیں. اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات میڈیا سے سوشل میڈیا ایک چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. جس طرح ابھی یہ چند روز یہ ایک چیز جاری ہے کہ افغانستان کے کچھ نوجوانوں نے پاکستان کے پرچم کو آگ لگائی یا اس کو پاؤں نیچے روند ڈالا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اوور آل جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کا کیا رائے ہے، ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا اس کے بارے میں، کیا وہ اس کو حق سمجھتے ہیں یا نہیں، یا وہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں نے کہا آپ کو ہے کہ کچھ لوگ اس طرح ہے. اب ہم وہ تو دیکھے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو دیگر افغانستان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی کیا رائے ہیں؟ ان لوگوں کو ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو ہم 3 قسم تقسیم کر سکتے ہیں. افغانستان میں جو اس طرح مغرض لوگ ہیں جو اختلافات بڑھنا چاہتے ہیں، 3 قسم لوگ ہیں. ایک تو جو کمیونسٹ ہے، جو روسیہ کی طرف سے امداد ہو جاتا ہے ان کے لیے. دوسرے لوگ شیعہ لوگ ہیں جو ایران کی طرف سے جنہیں ایران سپورٹ کرتے ہیں. اور تیسرے لوگ وہ ہے جو انڈیا کی طرف سے ان کو یعنی یہ چیز سمجھا، یعنی ان کو اس مشن پہ یہ پیچھے دوسرا سپورٹ ہوتی ہے. 3 مملکت ان کے پیچھے ہو سکتا ہے. ایک تو روسیہ ہے. جی. تو روسیہ جب پاکستان میں افغانستان پر حملہ کیا، افغانی لوگ پاکستان آ کر یہاں سے یعنی مسلح ہو کر جا کر روسیہ کے ساتھ لڑا دیا اور روسیہ کو شکست دیا. اگر پاکستان نہ ہو تو یہ چیز مشکل تھا. تو اس لیے جو کمک پاکستان افغانستان کے لیے کیا ہے، یہ کمک جو ہے نا، اس کی وجہ سے جو ضرر روسیہ کو پہنچا ہے، تو روسیہ بدلہ رہا ہے نا. تو اس لیے کچھ لوگ کمیونسٹ لوگ جو ہے نا، تو ان کو روسیہ امداد کرتا ہے، تو ان کو یہ بڑھاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ مشن کر لیں. اور کچھ شیعہ لوگ ہیں، ان کو ایران بھی کر دیتے ہیں. اور کچھ انڈیا کی طرف سے انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ تاکہ ان دونوں مسلمان قوم کے درمیان اختلاف ہو جائے. تو اس اختلاف میں انہوں نے ہر ایک اپنی مصلحت کو کمائیں. پاکستان روسیہ اپنی مصلحت کو کماتا ہے، اور انڈیا جو ہے نا اپنی مصلحت کو کماتا ہے، اور ایران اپنی مصلحت کو کماتے ہیں. لیکن سب لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظروں کے نہیں ہے. ان 3 قسم لوگ ہیں جو افغانستان میں پاکستان کے لوگ کے خلاف یا پاکستان کے حکومت کے خلاف مطلب یعنی اس طرح کے شرانگیز اور فساد پر مبنی. تو جس طرح پاکستان میں یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان جو ہے نا، وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ مثلاً افغانی حکومت جو بسا اوقات اس طرح کا ایک کام کر دیتی ہے جس میں پاکستانی لوگوں کے اندر وہ اشتعال پیدا ہوتا ہے. تو کیا افغان قوم جو ہے من حیث القوم وہ اپنی حکومت کے اس سے خوش ہیں، یا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ تو کچھ لوگ جو مغرض لوگ ہیں نا تو خوش ہے، لیکن سب نہیں ہے. لیکن ہم باید یعنی پاکستان بھی باید یہ کام کر لے کہ ان کے ہاتھ نکال لیں. مثلا اگر پاکستان اس طرح کر لیں کہ افغانستان سے مثلا پہلے جتنا علاقات ہو علاقات دوبارہ وہ کر لیں، دوبارہ سے مثلا پہلے سب افغانی اسٹوڈنٹ وہاں تعلیم کر دیتے. ابھی مشکل ہے، پاکستانوں کے لیے قیودات لایا. تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پاکستان کے نکال کر یا انڈیا چلی جاتا ہے یا ایران چلی جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اب افغانی لوگ آ کر پاکستان میں ان کے علاج ہو جاتے تھے پہلے، جی جی، یعنی روزانہ شاید ہزاروں آدمی آ کر جاتے تھے، علاج ہو جاتے تھے. اب پاکستانی پر قیودات لایا، تو ان قیودات کی وجہ سے یہ لوگ علاج کے لیے افغانستان میں علاج مشکل ہے، یا انڈیا چلے جاتا ہے یا ایران چلے جاتا ہے یا روسیہ چلے جاتا ہے. تو یہ لوگ جب دوبارہ وہاں سے آ جائیں گے تعلیم حاصل کر علاج حاصل کر دوبارہ آ جائیں گے، تو ایک روحیہ ان کے لیے ایک روحیہ سفیر بن کے آ جائے گا، تو یہ دوبارہ پاکستان کے خلاف یہ بھی کر سکتے. یہاں پاکستان بھی تقصیر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جیسا معاملہ نہیں کر دیتا ہے. اب معاملوں کا مثلا علاج بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، تو دونوں لوگ ایک جیسا ہے. آنا جانا بند کرنا کوئی بہت مشکل بات ہے، یعنی کہ اب افغانی لوگ کو پاکستان میں آنا جانا بند کر لیں. کوئی سب مسلمان ہے اور سب ایک قوم ہے سب، اور پاکستان کو اپنی زمین سرزمین سمجھ کر آ جاتا ہے وہاں علاج کے لیے، تعلیم کے لیے. تو پاکستان کو ہونا چاہیے کہ یہ چیز دوبارہ اس کو ختم کر لیں. یعنی اس کا ختم کرنا میرے خیال میں تقریباً 80% پاکستان کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کر سکتا ہے کہ یہ خلاف کو، یہ جو لوگ خلاف ہو گئے ان کو دوبارہ اپنی طرف کر لیں، تو یہ خلاف انشاءاللہ تعالی ختم ہو جاتا ہے، اور دونوں لوگ بھائی جیسا انشاءاللہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے وہ پہلے جیسا. ہاں یہ تو ہو گیا. دوسری ایک چیز اور ہے کہ جس طرح آپ نے کہا آپ نے وہاں پاکستان میں زندگی بھی گزاری ہے، اور ابھی پاکستان سے آپ افغانستان گئے ہیں، پھر ابھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن جو افغان قوم ہے، افغان یعنی اوورآل جو افغان قوم ہے، وہ سب میں آپ نے کہا کہ وہ سب اس میں شریک نہیں ہیں. جو کر رہے ہیں یہ فسادات کر رہے ہیں. کیا کبھی جو لوگ مصلح لوگ ہیں، جو اصلاح پسند ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دوبارہ سے ملیں، ان کے تعلقات پھر سے آپس میں بن جائیں، کیا کبھی انہوں نے اس طرح کی کوشش کی ہے؟ مثلا آپ ہو گئے، آپ نے کبھی کوشش کی ہے دیگر لوگوں کو منع کرنے کی؟ میں بھی اپنی یعنی دور کے اپنی یعنی استطاعت کے مطابق کیا ہے، اور لوگ کر جاتا ہے. ہاں اس طرح کئی بار افغانستان میں بھی مجالس ہو گیا. اچھا. جو رؤسائے قوم کا مجالس ہے ان کا ہو گیا، تو کوشش ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ یعنی سب سے یعنی تقریباً 80% اصلاحات میرے خیال میں پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اچھا. اگر پاکستان چاہیں اصلاحات لے آئیں تو اپنی افغانی بھائی کو اپنی کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ ان کے علاقات کو ٹھیک کر سکتا ہے. یعنی اگر پاکستان چاہیں کہ مثلا دوبارہ وہ پہلا جو صمیمیت تھا، قوت و برادری تھا، تو دوبارہ اپنی یعنی اسلوب سے کر سکتے. لیکن پاکستان میں جیسے افغانستان میں مغرض لوگ ہیں نا، انڈیا کی طرف سے یا روسیہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے، تو اب پاکستان میں بھی جیسے مغرض لوگ ہیں پاکستان کے اندر ایران کی طرف سے. اچھا، ایک ابھی میرے ساتھ ایک میرے مہمان ہیں کال پہ، ان کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ، تو پھر اس سے آگے بات بڑھا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ ناصر صاحب خیر الحمدللہ، آپ سنائیں جی. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی. بہت شکریہ جی. میرا تمام مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ میں جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا، اس کا نام رکھا غوری، شاہین، بابر، نصر، عبدالی. اچھا، یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہمیں؟ کیا یہ میسج نہیں دے رہے ہیں پروگرام کے ٹاپک سے؟ تو آپ آگاہ ہیں، لیکن کیا یہ ہمیں افغانستان کے ساتھ جوڑنے کا میسج ہے یا توڑنے کا میسج ہے؟ عبداللہ بھائی دیکھیے، میں کیونکہ میں سفر میں ہوں اور میں دیگر مہمانان کی گفتگو نہیں سن سکا ہوں. اچھا. لیکن میں اپنی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے جی افغانستان اور پاکستان کی جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کے بارے میں میری ایک سوچی سمجھی رائے ہے، اور وہ تاریخ کے رشتے سے اور کلمے کے رشتے سے جڑی ہوئی رائے ہے. جی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو کسی بھی طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ فزیکلی شاید ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم ان کی بات کو ڈینائی کریں. لیکن عملی طور پر ہمارا اور افغانیوں کا جو رشتہ ہے وہ روح اور جسم کا رشتہ ہے. ایسے ہی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی.
نہ ہمیں یہ بارڈر ہمیں افغانیوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے اور نہ ہی پاکستانیوں سے زیادہ افغانیوں کو کچھ عزیز ہے جی ہم ایک گھر کے رہنے والے دو بھائی ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ کچھ ایسے حالات کچھ ایسی غلط فہمیاں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو کچھ ہمارے بھائیوں کو پاکستان کی طرف سے اور کچھ ہمارے بھائی جو افغانستان کی طرف رہتے ہیں ان میں دکھ ہوتا ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ان سے رشتہ ختم ہو گیا یا ہمارے اور ان کے درمیان کچھ دوریاں آ گئی ایسا ممکن نہیں ہے ہم ایک ماں کے دو بیٹوں جیسے ہیں بھی ہو جائے حالات جیسے بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہمارا جسم و جان جو ہے اگر آپ اس کو علیحدہ کریں گے تو نہ ہمارے اندر جان باقی بچے گی نہ ہماری روح میں نہ ہمارے جسم میں تو ہمیں تقسیم کرنے کی جو باتیں کرنے والے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں 5% پاکستان کی اس طرف رہنے والے اور 5% میرے وہ بھائی جو اس طرف رہتے ہیں جی جی ان میں ضرور غصہ ہے ضرور غلط فہمیاں ہیں ضرور ناراضگیاں ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن 95% افغان جو ہیں اور 95% پاکستانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا سگا بھائی سمجھتے ہیں ایسے ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ افغان ہمارے دروازے ان کے لیے بند ہے ان کے دروازے ہمارے لیے بند ہے ایسے ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 95% لوگ ایک دوسرے کو یعنی بھائی سمجھتے ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ان دو بھائیوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ دیکھیے عبداللہ بھائی میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں اور بہت سارے مجھے معلوم نہیں ہے آپ کے مہمان کون کون سے ہیں اور کسی کو ہو سکتا ہے ناگوار گزرے بھی تو میں پہلے پیش کی معذرت کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے پہ 90% جو ہے ایک مخصوص طبقے کا قبضہ ہے جو اپنی ذاتی خواہشات پر یا اپنے جو ان کی پشت پناہی کرنے والی طاقتیں ہیں ان کی خواہشات پر ایک ماحول بناتے ہیں اور اس ماحول کی وجہ سے وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیے آپ 87 چینلز پہ بیٹھے ہوئے اگر 80 لوگ ایک ہی بات کو دہرائیں گے تو جو پبلک تک جو پاکستانی قوم تک یا جو افغان قوم تک میسج جائے گا وہ شاید ایسا لگے گا وہ ایسی تصویر کریٹ کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہے لیکن آپ دیکھیں میں پاکستان اور افغانستان کے لوگوں سے ملتا ہوں ہر جگہ پہ اور میں دیکھتا ہوں کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی دوری ہے کہیں آپ کو کچھ ایسے لوگ ملے جو افغان ہوں اور 50-100 کا مجمع ہو اور ان میں سے 40-50 کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی ہم پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا پورے پاکستان میں آپ کو کچھ ایسے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم افغانیوں سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کا وجود ہمیں برداشت نہیں ہے یا ان کی سرحد ہمیں برداشت نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل میں جو لوگ ہیں جو جن کا کام ہے کہ اخوت کی یہ دیوار جو ہمارے درمیان اخوت کا جو رشتہ ہے اس کو قائم رکھنا میڈیا پہ وہ موجود نہیں ہے پبلک میں ان کو آواز نہیں مجھے تو آپ کی مہربانی ہے آپ نے آواز دے دی میرا میسج چند لوگوں تک چلا جائے گا لیکن عمومی طور پہ ہم جس چینل سے بات کر لیں دوبارہ وہ ہم اس لیے بھی نہیں انوائٹ کرتا کہ پیسے جہاں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو تقسیم کرنا ہے تو تقسیم کرنے والے جو ہیں یعنی آپ اس جرم میں سارا قصوروار ہمارے یعنی میڈیا چینلز کو اور جو سوشل میڈیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں عبداللہ بھائی میں سمجھتا ہوں بطور قوم جی جی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس جرم کا شریک جرم ہے اور سب سے زیادہ میں ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصوروار تو میں ہوں جو وہ میرے بچے میرے وہ بھائی میرے وہ دوست میرے وہ بزرگ جنہوں نے 30 لاکھ لوگ میرے لیے قربان کیے میرے لیے کہ میرا پاکستان محفوظ رہے میرے بچے محفوظ رہیں میرا گھر محفوظ رہے اور میرے پاکستان کا میرے آشیانے کو نقصان نہ پہنچے انہوں نے اپنی ہر ناصر صاحب آپ نے یہاں سے ایک بات کی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی جی جس طرح روس آیا افغانستان میں اس نے حملہ کیا افغانستان میں اس کو پسپا کیا اور وہ سب پاکستان کی یعنی مدد کی وجہ سے اور یعنی اکیلے یہ نہ پاکستان کے بس کی بات تھی نہ افغانستان کے بس کی بات تھی لیکن اس کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یعنی پاکستانی افغانیوں کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور افغانی پاکستانیوں کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ روس کو پاکستانی کہتے ہیں روس کو ہم نے ایٹم سے بگایا اور افغانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کیا ورنہ روس تو یہاں پہ آپ کی رائے کیا ہے یہ اصل حقیقت کیا ہے روس کیا میرا سوال بتاؤں بات یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کے ایک دوسرے پر احسان نہیں ہوتے یہ کلمے کا رشتہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے
ہمارا افغانیوں پر اور افغانیوں کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کا دیوار ہیں, ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں, ہم ایک دوسرے کا دفاع بھی کریں گے, ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دیں گے, ایک دوسرے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولیں گے اور سر بھی کٹوائیں گے اور کٹواتے آ رہے ہیں. جو کام افغانوں نے کیا وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا, اور جو پاکستانیوں نے کیا اس کی بھی مثال آپ کو 5000 سال میں کہیں ملے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. تو یہ وہ رشتہ جو کلبی کا رشتہ ہے, اس میں سود و زیاں نہیں ہوتا, اس میں تولا نہیں جاتا, گنا نہیں جاتا, اس میں تو صرف دیا جاتا ہے. احسان کی تو کوئی بات نہیں ہے. احسان تو ان کا ہوتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے, جنہوں نے یہ دنیا خریدنی ہے. ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہمارا کسی پر کیا احسان ہے؟ ہر امتی کا ہم پر حق ہے. وہ جو بھی اگر میرے سے چاہتا ہے اور اس کی مجبوری ہے اور جب اس پہ برا وقت ہے تو میرا سب کچھ اس کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ میں نے بطور پاکستانی افغانوں پر کوئی احسان کیا؟ افغانوں کا بھی دیکھیں, افغانوں نے ہمارا دفاع کیا. جو مجاہد جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اس کی قربانی زیادہ ہوتی ہے. ہم ان کی قربانی کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن احسان کا کبھی مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں افغان انٹلیکچوئلز ملتے ہیں, صحافی ملتے ہیں, فوجی بھی ملتے ہیں. مجھے کبھی کسی افغان نے 20 سال میں 30 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں عبداللہ بھائی, جو جن کو منتخب کیا جاتا ہے, جن کا برین واش کیا جاتا ہے, یا کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کو یوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں میڈیا پہ 12-14 بندے ہیں, میں ان کے نام لے سکتا ہوں لیکن اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے. تو وہ 12-14 بندے جو ہیں ان کی رائے سارے چینل چلاتے ہیں. اب ان کی رائے کو آپ پوری افغان قوم کی رائے تو نہیں مان سکتے نا. اب اسی طرح جو پاکستان کی طرف سے کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ امت کو اور ہمیں آپس میں تقسیم کرنا, ہمارا وہ بارڈر جہاں ہمیں فوج بھی نہیں کھڑی کرنی پڑتی تھی اس کو غیر محفوظ کرنا. تو وہ چند لوگ ہیں نا, آپ ان کو گن سکتے ہیں انگلیوں پر, 100 سے بھی کم ہے. 20 کروڑ لوگوں میں اگر 100 لوگ اگر یہ کہیں کہ افغان برے ہیں تو کیا افغان برے ہو جائیں گے؟ ان کی پرسنٹیج کیا بنتی ہے یہ چیک کریں نا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سودا ہے یہ سود و زیاں والا سودا ہی نہیں ہے. اس میں ناپ تول جو ہے یہ درست امر نہیں ہے. اس میں کون سا ناپ تول ہوتا ہے؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, یہ کلمہ مجھ سے جو مانگے حاضر ہے. سر مانگے, گھر مانگے, جہاں مانگے, مال مانگے, سب حاضر ہے. اس کا تو کوئی, اور یہ رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے کوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ نہ ہمارا یہ رشتہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا انشاءاللہ, لیکن جو لوگ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ اور اگر وہ ان کو ہم ناکام بنائیں گے تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے عبداللہ بھائی, میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں اور میں اپنی قوم کا ہمیشہ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ سب سے کم فہم آدمی ہوں, لیکن میں اپنی قوم سے ہمیشہ ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ نے دنیا پہ حکومت نہیں ہے نا, سارا اسلام پہ ہم عمل نہیں کر سکتے, سارے قرآن پہ بھی نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں ہماری کمزوریاں, ہم گناہگار ہیں, جیسے ہیں بشر ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں بھائی, پہلا حکم جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا تھا نا, اقرا, اس پہ عمل کر لیں. اقرا, آج اقرا پہ عمل شروع کر دیں, 20 سال بعد پوری دنیا میں آپ کی حکومت ہوگی. ایسے ہی جی. تو بس ایک چیز پکڑ لیں سارے لوگ, یہ کوئی افغان نہیں ہے, کوئی پاکستان. میں افغان ہوں اور سارے افغان پاکستانی ہیں, اور افغانستان پاکستان ہے اور پاکستان افغانستان ہے. جس نے ہمیں تقسیم کرنا ہے ٹرائی کر لے, 40 سال پہلے بھی گزر گئے, آگے بھی کر کے دیکھ لے. اچھا, یعنی یہ ہمارا یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے. ہمارا یہ رشتہ ہمیں کاٹ تو سکتے ہیں, یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے, کوئی ختم نہیں کر سکتا. بہت نوازش. میرا ایمان ہے کہ افغانی میرے لہو کا حصہ ہے, وہ کبھی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ ناصر صاحب, بہت شکریہ. نوازش آپ نے پروگرام میں شرکت کی, انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. ناظرین ہمارے ساتھ تھے ناصر محمود ملک صاحب, جو کہ سینئر تجزیہ نگار تھے, اور انہوں نے وہ بات کر دی جو انہیں سچ ان کے دماغ میں تھا, جو حقیقت تھی کہ ہم ایک قوم ہیں. ہمیں لوگ کاٹ تو سکتے ہیں, ہمارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہی میسج لے کے اگر آج ہم معاشرے میں لے کر اٹھیں گے تو جتنے بھی سازشی عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک جان, مسلمان کی مثال ایک جان کی ہوتی ہے, ایک جان کو بیچ میں 2 ٹکڑے کر کے ایک ادھر تڑپے اور ایک ادھر تڑپے,
اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ایک جسم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ایک ادھر تڑپتا ہوتا ہے ایک ادھر تڑپتا ہوتا ہے. یہ ایک سازش ہے اور سازش اسی لیے رچائی جا رہی ہے کہ ہماری ایک جان کو دو ٹکڑے کر کے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں, ایک دوسرے کے خلاف زہر اگا لیں, اور اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد, جب ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ہمارے دلوں میں نفرت بڑھائی دی جائے گی تو پھر اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے, ہم کبھی بھی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم اٹھیں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم مسلمان کے حق میں اٹھائیں گے, چاہے وہ افغانی ہو, چاہے وہ ایران میں مسلمان ہو, چاہے وہ شام میں مسلمان ہو, چاہے وہ یمن میں فلسطین, جہاں کہیں بھی ہو. ہم ایک جسم ہیں, ہم ایک جان ہیں. یہ جو بارڈروں کا فرق ہے, یہ خاردار تاریں, یہ ہمارے بیچ اسی لیے لگا دی گئی تاکہ ہمیں دو ٹکڑے کیا جائے, ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا جائے, لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو ناظرین پھر سے آتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, ابراہیم فیضی صاحب کی طرف. اچھا ابراہیم صاحب, آپ نے جس طرح کہا اپنے تاثرات آپ نے پاکستانی معاشرے کے بارے میں بیان کیے ہیں, ابھی آپ افغانستان کے معاشرے میں ہیں, اوور آل اب افغانستان کا معاشرہ ہے وہاں پہ پاکستانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھی جاتی ہے؟ آپ نے تو کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اغراض کو مقاصد کو پانے کے لیے, چاہے ان کو روس سپورٹ کر رہا ہے یا ایران کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے, لیکن ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہماری رائے تو آپ نے سن لی ہے ناصر صاحب کی کہ دیکھیں ہم ایک جان ہیں, ہم ایک جان رہیں گے, ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا. تو آپ کی طرف سے کیا رائے ہے اس طرح لوگوں کی؟ افغانستان میں بھی جو مسلمان لوگ ہیں, جی جی, جو اللہ سے ایمان رکھتا ہے, جو روز آخرت سے ایمان رکھتا ہے, جو اس آیت پہ کہ انما المؤمنون اخوۃ ایمان رکھتا ہے, تو انہوں نے تو ان کا مسئلہ واضح ہے. اچھا, اور دینی لحاظ سے ان کا دین ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ پاکستانی لوگ اور افغانی لوگ دونوں پڑوسا مسلمان, دونوں ہم پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور دونوں بھائی ہے. تو ان کا تو مسئلہ واضح ہے. دینی لحاظ سے جو مسلمان جو یعنی دیندار لوگ ہیں, تو انہوں نے پاکستانی لوگ کو اپنی بھائی سمجھتا ہے اور ان کا کوئی مشکل نہیں ہے یعنی. لیکن جو دوسرے مغرض لوگ جو ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا, تو ان کا مشکل ہے, لیکن ان کی مشکل کے لیے روز بروز وہ مشکل زیادہ ہو رہا ہے. یعنی یہ مشکل جو ہے نا روز بروز زیادہ ہو رہا ہے. تو ان کی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کے ہاتھ پکڑنے کے لیے تو پاکستان حکومت کا یہ مسئولیت ہے کہ تو وہ اپنا کردار ادا کریں, جو لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں ان کو پکڑ لیں. اب جو ہے نا یہ بارڈر کو بند کرنا, یہ مریض لوگ علاج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بند کرنا, جو طلبہ وہاں پاکستان میں پڑھ رہے ہیں ان کو پاکستان سے نکالنا, اور پاکستان میں جو مہاجر ہے تقریباً 2 ملین مہاجر ہے ان کو اذیت کرنا. تو یہ سب اسباب ہے کہ یہ علاقات زیادہ خراب ہو جائے افغانستان میں, یا افغانی لوگ پاکستان سے زیادہ دور ہو جائے. تو پاکستان کے لیے لازم ہے کہ اپنی علاقات دوبارہ یعنی ساری نو سے لیں جیسے پہلے تھا یعنی. تو ان دو یہ تو ایک تو جو عوامی سطح پہ ہم نے بات کر دی ہے کہ عوام جو پاکستانی قوم ہے, افغانی قوم ہے, ان کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ان کے بیچ محبت ہے, بھائی چارہ ہے, اخوت ہے. یہ جو بارڈر وغیرہ ہوتے ہیں یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, فوج کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اب ایسے جو افغان اس وقت جو حکومت ہے, مثلا ہم ہیں, میں ہوں بذات خود اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی حکومت کی بعض کارکردگیوں سے یعنی خوش نہیں ہوں, نہ میں اسے پسند کرتا ہوں, بلکہ میں اس کا رد بھی کرتا ہوں, میں اس کے خلاف بولتا بھی ہوں. کیا افغانستان کی حکومت کے جو بعض ایسے اقدامات ہیں اس سے آپ لوگ خوش ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں؟ پاکستان کی تو چلو ہم بات کر لیں گے, یا ہم نے کر دیے کہ پاکستان یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ اپنی بارڈروں کو افغانیوں کے لیے بند کرے, یا ان کو علاج سے بند کرے, یا تعلیم سے ان کو محروم کرے, کیونکہ یہ لوگ پھر انڈیا جائیں گے تو ان کے سفیر بنیں گے, ایران جائیں گے تو ان کے سفیر بنیں گے. لیکن
اپنی حکومت کی کارکردگی سے افغان قوم یعنی ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے مثلا جس طرح آپ کو چند دن پہلے افغان جو حکومت ہے وہ ایران کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل گئی، تو ایسے کے بارے میں آپ جو افغانی قوم ہے ان کا کیا خیال ہے؟ افغانی قوم جو مسلمان لوگ ہیں، جی جی مسلمان یعنی اسلام کے نگاہ سے جو دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس سے مخالف ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی افغانی دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. تو جب مسلمان آپ کے پڑوسی میں ہو اس کو چھوڑ کر جا کر کوئی یعنی دوسرے کو ہاتھ ملائیں، اس کے ساتھ اس کا دوستی کر لیں، تو اسلامی لحاظ سے بھی اچھی بات نہیں ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھی نہیں، کیونکہ جو آپ کے پڑوسی ہے، آپ کے مسلمان ہے اور دوسرا آپ سے دور ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو افغانستان میں بھی جو مسلمان لوگ ہیں اسلامی نگاہ سے جو دیکھتا ہے تو وہ بھی ناراض ہے اس کردار سے، جو افغان حکومت جو کام کر رہے ہے وہ بھی ناراض ہے اس کام سے. یعنی ناظرین ابھی میرے ساتھ کال پہ ایک قاضی صاحب. السلام علیکم قاضی صاحب، قاضی عبید اللہ صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شکریہ سر، شکریہ سر. قاضی صاحب ہمارے ٹاپک سے تو شاید آپ نے پروگرام سنا ہوگا، ہماری بات چل رہی ہے پاک افغان تعلقات کا ماضی، حال اور مستقبل. ابھی جو ہماری حکومت نے بعض کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پاک افغان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا. یقیناً افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں. جی جی. اور ہمارے تعلقات کی نوعیت بھی کچھ اس طرح ہے کہ ایک طرف تو ہم ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک بہت لمبا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، اور دوسری اسلامی بھائی چارے کے اصولوں کے تحت ایک اسلامی ملک ہے افغانستان، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک اسلامی بھائی چارے کا دیکھتا ہے. تیسرا ہمارا کیونکہ ان کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے تو زبانیں بھی مختلف ہیں، ہمارا کلچر بھی ایک ہے. تو ظاہر ہے جو موجودہ حکومت نے جو اسٹیپس اٹھائے ہیں جی جی اٹھائے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ لازمی ایک اور فطری بات ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں کچھ اونچ نیچ آ سکتی ہے. جی اچھا قاضی عبید اللہ صاحب، آپ یونیورسٹی میں شریعہ ڈپارٹمنٹ کے ڈین بھی رہ چکے ہیں. ظاہر بات ہے آپ کے یونیورسٹی میں آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوں گے، افغانی اسٹوڈنٹ، پھر آپ نے وکالت کے شعبے سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں، تو آپ نے ظاہر بات ہے معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا ہے، معاشرے میں آپ نے زندگی گزاری ہے. تو آپ نے کبھی آپ کا معاملہ افغانی قوم یا افغان لوگوں کے ساتھ آیا ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا ہے؟ یقیناً افغانی لوگوں کے ساتھ تو ہمارا کافی پرانا تعلق ہے، اور یونیورسٹی کے ادھر ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، سیلز بھی تھے ہمارے ادھر جس علاقے میں رہتا ہوں سوات میں، تو ظاہر ہمارا اتنا بیٹھنا کافی سارے لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ہے اور کافی سارا تعلق بھی رہا ہے، کافی ساری چیزوں میں ہماری معاملات بھی آئے ہیں. تو جتنا میرا پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے، جتنا میرا ان لوگوں کے ساتھ وقفہ پڑا ہے، اور میں نے ان لوگوں کو بڑا خوف پایا ہے. میں نے اس طرح ظاہر انسانی وہ کمزوری، کتنی کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن معاملات میں میرا اتنا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑا ہے تو میں نے ان کو اچھا ہی پایا. مجھے کوئی اس طرح کی نہیں آئی. اچھا قاضی صاحب، بعض لوگ یہ تاثر جو ہے نا میڈیا میں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی تخریب کاری ہو رہی ہے یہ افغان کی طرف سے ہو رہی ہے، افغانیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اس طرح ہے کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے، اور افغانستان کا پچھلے 30-35 سالوں سے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہماری زندگی ہے تو ہم نے افغانستان میں شورش ناظرین ہماری یہاں پہ ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ انشاءاللہ
اس کو کنٹیکٹ کرنے کی انشاءاللہ رابطہ کوشش کرتے ہیں. اچھا فیض صاحب، آپ حکومت یعنی افغان حکومت کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. میں نے کہا کہ یہاں ایک کھیل ہے نا، کھیل ہے جی، ایسے ہی، اور اس کھیل میں باہر کے ہاتھوں ہیں جو کھیل رہے ہیں نا. انڈیا کا ہاتھ ہے، روسیا کا ہاتھ ہے، اور ایران کا ہاتھ ہے، یہاں کھیل رہے ہیں. تو اس کھیل کی ہاتھوں کو ختم کرنا، بند کرنا، ایک تو وجیبہ دینی ہر مسلمان کے لیے. جی جی ضروری ہے، وجیبہ دینی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سمجھائیں. جو پاکستانی لوگ ہیں یا افغانی لوگ ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے. تو الحمدللہ افغانستان میں بھی ایسے بہت زیادہ یعنی علماء دین ہے اور مسلمان بھائی ہے کہ اس بارے میں کوشش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یعنی لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ خارجی ہاتھ ہے. یہاں اب پاکستان کے لوگ کوئی مقصر نہیں ہے یا افغانستان کے لوگ کوئی مقصر نہیں ہے، خارجی ہاتھ ہے. وہاں پاکستان کو بھی خلاف، پاکستان کو افغانستان کے خلاف بڑھ رہا ہے اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف بڑھ رہا ہے. تو افغانستان میں سے لوگ زیادہ ہے، علماء دین ہے، اور اس سے مسلمان لوگ زیادہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاتا ہے. لیکن جو لوگ اسلامی نظر سے جب دیکھتا ہے تو سب اسلامی نگاہ سے جو کام افغانی حکومت کر رہا ہے نا، اس سے بھی خلاف ہے، یعنی کوئی موافق نظر نہیں ہے. یعنی آپ اس کی موافقت نہیں کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی تاکید کرتا ہوں کہ اس کھیل کی یعنی ختم کرنا تقریباً 80% پاکستان مسئول ہے، پاکستان کی حکومت. تب پاکستان کے لوگ کے ساتھ کام کوئی مشکل نہیں ہے. حکومت جو کام کر رہے ہیں نا وہ مسئول ہے. اگر حکومت پاکستان بارڈر بند نہیں کر لیں، حکومت پاکستان مہاجرین کو تنگ نہ کر لیں، حکومت پاکستان پابندی نہ لگائیں، تو یہ مشکل خود بخود تقریباً کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. ایسی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے دوبارہ سے ہم بات کو اسی سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کی پرزور فرمائش پر وصال اردو اب ایشیا سیٹ 7 پر فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل سمبل ریٹ 26000. دیکھیے ہر منگل، جمعرات، ہفتے اور اتوار کی رات 8 بجے لائیو پروگرام، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں صرف وصال اردو پر. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، وصال اردو. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس
चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। पाकिस्तान हमारा अपना वतन, हमारी अपनी पहचान। इसके परचम के हरे रंग को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए मुझे, आपको, हम सब को यकजान होकर जद्दोजहद करनी है। अपने परचम को हमेशा बुलंद और दुश्मनों की नापाक चालों से अपने वतन की हिफाजत का अहद करना है। पाकिस्तान तू सलामत रहे, ऐ मेरी जान तू सलामत रहे। ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ابھی ہم دوبارہ سے سٹارٹ لیں گے۔ قاضی عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اسی سے پھر آگے ہم اپنا پروگرام بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاضی صاحب معذرت کے ساتھ کال کٹ گئی تھی، تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ یونیورسٹی کی یعنی یونیورسٹی کے ماحول میں رہے ہیں، ایک عہدے پہ رہے ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، اسی طرح دیگر معاشرے میں فلاح و بہبود کے معاملات سے آپ وابستہ رہیں۔ آپ نے ہمارے افغان بھائیوں کو کیسا پایا ہے اپنے ان تمام شعبوں میں؟ جی شکریہ۔ جی میرا افغانیوں کے ساتھ پرسنل جو ذاتی تعلق کافی عرصے سے رہا ہے۔ جی جی۔ اور یونیورسٹی کے زمانے سے، بلکہ یونیورسٹی سے پہلے جب میں بچہ تھا، اسکول میں جاتا تھا، جی جی، اس زمانے سے افغانی لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ چونکہ ہماری مسجد میں اکثر جو آس پاس کی مساجد ہیں، ان میں جو طلباء ہوتے تھے دین کے شعبے سے تعلق، جو دینی علوم حاصل کیا کرتے تھے، مسجدوں میں امامت کیا کرتے تھے، تو اس زمانے سے میرا لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں کلاس فیلوز بھی رہے ہیں، میرے اساتذہ میں بھی افغانی اساتذہ رہے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد جب پریکٹیکل فیلڈ میں آیا تو بحیثیت قاضی جب میں کام کر رہا تھا، تقریباً جوڈیشری میں 10 سال میں نے کام کیا، تو اس میں کافی افغانیوں کے ساتھ وقت رہا۔ اس کے بعد جب یونیورسٹی میں آیا ہوں تو ادھر بھی افغانیوں کے ساتھ وقت رہا ہے۔ جی جی، بازار میں بھی، کاروبار کے معاملات میں بھی افغانی لوگوں کے ساتھ میرا وقت رہا ہے۔ جی جی، تو جتنا میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں ان لوگوں کو بہت بہتر پایا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ میں ملا ہوں، جن کے ساتھ کچھ معاملات رہے ہیں، تو یہ لوگ مجھے اچھے نظر آئے ہیں، اور میں نے کوئی اس میں اتنی برائی دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، باقی انسانی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہے جی جی، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بحیثیت مجموعی جتنا میرا تعلق رہا ہے، تو ماشاء اللہ میں نے ان لوگوں کو بہتر پایا ہے، اچھے لوگ پائے ہیں، میں نے اچھا پایا ان کو۔ اچھا قاضی صاحب، کسی بھی ملک میں ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کسی دوسرے ملک کا، وہ دراصل جس ملک میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے۔ مثلاً افغانی آ کے ہمارے پاکستان میں اگر پڑھیں گے، یہاں سے تعلیم حاصل کریں گے، واپس جا کے افغانستان میں وہ ہمارے یعنی ایک سفیر ہیں۔ اگر ہم اس کو یعنی اچھا یہاں پہ گائیڈ کریں گے، اس کو سہولیات دیں گے، تو کل یہ اپنے ملک میں جا کے ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی اٹھنے والی آواز کو یہ دبا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک تعلق ہے، وہاں پہ ایک رشتہ ہے اس کا۔ لیکن اگر ہماری حکومت کا آپ یہ اقدام کیسے دیکھ رہے ہیں جو یعنی ان سفیروں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، مثلا تعلیمی پابندی لگا رہے ہیں یا دیگر پابندیاں لگا رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری
دانشمندی ہے یا آپ اس کو کیا 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 سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل میں ذاتی طور پر اور اپنی تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو سفیر ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں. ہم پاکستانی لوگ، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ہماری نمائندے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سفیر ہوتے ہیں. تو ذاتی میری رائے یہی ہے کہ ان لوگوں پہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، تعلیم کے سلسلے میں بھی اور میڈیکل کے سلسلے میں بھی. اس لیے کہ کافی سارے افغانی لوگوں کا جتنا میرا تجربہ ہے، میرا علم ہے، تو پشاور کے اچھے اچھے ہاسپٹل میں یہ لوگ آتے ہیں، یہاں سے علاج بھی کرواتے ہیں. کیونکہ افغانستان کا انفراسٹرکچر تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ لوگ آ کے پڑھتے ہیں. تو میری ذاتی رائے یہی ہے، میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ ان لوگوں پر دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ان کے لیے دروازے کھولنے چاہیے، ان کو اور مزید سہولیات دینے چاہیے. یہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور یہ آگے جا کے ہماری سفارت بھی کریں گے. جی. اور اس میں اتنا اپنی طور سے یہ میں ایڈ کر لوں کہ ہمارے کلاس فیلوز تھے اسلامی یونیورسٹی میں. جی جی. وہ لوگ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو وہ میرا ایک دو ساتھیوں سے رابطہ رہا ہے، تو ایک ان کے جا کے سپریم کورٹ میں وہ جا کے ایک جوڈیشری میں ان کے لگا. اچھا. اور ایک جج کی حیثیت سے. باقی فارن افیئرز میں ہماری اسلامی یونیورسٹی کے فارغ طلبا ہے، یہاں سے گریجویٹ ہیں. جی جی. میڈیکل میں کافی سارے جاننے والے جنہوں نے یہاں پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جا کے پاکستان میں وہ سرو کر رہے ہیں. تو ان لوگوں سے جو میری انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں اور ہمارے بارے میں ان کی بڑی پازیٹیو رائے ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ان کے لیے دروازے مزید کھولنے چاہیے اور ان کو مزید سہولیات بھی دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ آگے جا کے انشاءاللہ ہماری بھی خدمت کریں گے اور آگے جا کے اپنے قوم کی بھی خدمت کریں گے. ہاں ایسے ہی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان نے ہمارے بارڈر کے اوپر حملہ کیا، ہمارے میجر کو شہید کیا. میڈیا وہ اچھائی کو چھوڑ کے یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات، یہ کبھی تو غلطی ہو جاتی ہے، بارڈر پہ ہو جاتی ہے، ایک گھر میں دو بھائی بھی آپس میں کبھی کبھی لڑتے ہیں، لیکن میڈیا ان چیزوں کو اتنا کیوں اچھال رہا ہے؟ یہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بھائی اس طرح ہے کہ جب میرا تو میڈیا کے حوالے سے اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن پچھلے 10-12 سال سے جو میری میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میرا ہو رہا ہے، جی، تو جس طرح کی میڈیا پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا نے ایک بوجھال سے پیدا کی ہے، جی جی، شاید ریٹنگ کے چکر میں یا کسی اور چکر میں ہے، تو میڈیا کی اپنی جب آپ دیکھیں گے تو میڈیا کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. حالانکہ انٹرنیشنل کے جو بین الاقوامی جو معاملات ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو پاکستان اور افغانستان کی جو فریجائل سچویشن ہے، اس میں میڈیا کو انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی باتوں کو اگر پازیٹیو سینس میں پیش کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے اور اتنا زیادہ اچھال کے ان چیزوں کو پیش نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میڈیا کا اپنا ایک رول ہے، پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ان کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. ان کو زیادہ اگر وہ ایک خبر کی حد تک رکھے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، آپ نے پہلے بھی اپنے زندگی میں ان لوگوں کے ساتھ، افغان بھائیوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں ہوں، ابھی ان کے تاثرات سے آپ آگاہ ہیں؟ ابھی ان کے کیا تاثرات ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ بالکل، بلکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں تقریباً آدھا پورا گھنٹہ پہلے میں افغان کے ساتھ مل کے آیا ہوں. اچھا. تو دوست ہیں ہمارے ادھر جان پہچان والے ہیں، تو انتہائی افسردہ ہے، انتہائی افسردہ ہے حکومت کی فیصلے سے. ان کو یہ مطلب وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ بیچارے مجبوری کے، اگر وہ جاتے رہے تو مجبوری کی حالت میں جائیں، اور ان کی حالت وہ دیکھنے کے قابل ہے اور ان پہ رحم کرنا چاہیے. اچھا، تو ابھی ایسے حالات میں ہم پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ قاضی صاحب آپ دیکھیں، اب معاشرے میں آپ کا ایک کردار ہے، ہم اپنے معاشرے کے خاص کر نوجوان طبقے کو کیسے اس دلدل سے جس میں ہم پھنسے ہوئے اس سے نکال سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے. ظاہر ہے اس میں ہمارا بھی ایک کردار ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو کردار ہے وہ حکومت کا ہے، اور حکومت
اپنی میمز کو اسپیشلی میڈیا کو اور دوسرے اپنی چینلز کو اپنے ذرائع کو استعمال کر کے تو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. باقی جو ہمارا نیا نسل ہے, جو ہمارا نوجوان نسل ہے, ان کے اندر اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے تقریباً 30-35 سال تک ان لوگوں کو اپنے سروں پہ بٹھائے رکھا ہے, اور اگر ہم نے 30-35 سال یہ قربانی دی ہے تو اب اس قربانی کو اس طرح کی ایک غیر معمولی حالات میں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پاکستانی قوم کو انتہائی سنجیدگی کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اپنی طرف سے یہ بتا دوں کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے تو ہمارے لیے شاید یہ ممکن بھی نہ ہو اور شاید ہمارے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہو کہ ہم اپنے اس بارڈر کو بھی غیر محفوظ کر لیں, اس لیے کہ افغانستان کی سائڈ سے, افغانستان کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ مل رہی تھی, ہمارا یہ بارڈر محفوظ تھا. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ بارڈر بھی ہمارا غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو پاکستان مزید کئی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. تو ہمیں سنجیدگی کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نہ کہ جذبات میں آ کے کسی بات کے اوپر جذبات پہ آ کے ہم کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں کہ پھر اس کے اوپر ہم پچھتائیں. بہت شکریہ قاضی عبید اللہ صاحب, بہت نوازش کیا آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی, ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں سر. ناظرین, میرے ساتھ کال پہ موجود تھے قاضی عبید اللہ صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں اور سوات یونیورسٹی میں شریعہ قانون کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, فیکلٹی ہیں, ان کے ہیڈ بھی رہے ہیں اس کے, اور وکالت کے شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں. تو ایک علمی شخصیت تھی اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیں ہمیں بعض حضرات کے غلطیوں کو لے کر آگے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے, نہ حکومت کو, نہ پاکستانی عوام کو, نہ ہی قوم کو. سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بھائیوں کو جن کو ہم نے 30-35 سال سے انہیں جگہ دی, انہیں پناہ دی, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمارے رشتے ہو گئے, حتیٰ کہ ہمارے رشتے ہو گئے, آپس میں رشتہ داریاں قائم ہو گئی, مذہبی, اسلامی, ثقافتی اور رسم رواج اور زبانی, وہ تعلق تو ایک جگہ لیکن ہماری رشتہ داریاں ہو گئی ان میں, ان کی ہمارے ساتھ, ہماری ان کے ساتھ. اب 30-35 سال کا تعلق اگر آخر میں ہم اس کو ایسے لات مار کے اس کو تہس نہس کریں گے تو یقیناً یہ ہمارا شکوہ ان سے نہیں آئے گا, اپنے آپ سے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ان لوگوں کو ہم اس طرح بے دردی کے ساتھ یہاں سے نکالیں گے, ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے, ان کے لیے بارڈر پہ خاردار تاریں کھڑی کر دیں گے, دیواریں کھڑی کر دیں گے, تو یہ لوگ ایسے ہی ہوگا. یہ لوگ جائیں گے, کل انڈیا ان کو بلائے گا, ایران ان کو بلائے گا, روس ان کو بلائے گا, تو یہ ان کے سفیر بن جائیں گے. اور ہمارے پھر کیا ہم یہ امید رکھیں گے ان سے کہ یہ ہمیں گلدستے پیش کریں, یہ ہمیں تحفے تحائف پیش کریں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ہم نے 30-35 سال ان کو جگہ دی, ان کو عزت دی, ان کو اپنے علاقوں میں, اپنے ملک میں, ان کو اپنے کاروبار میں, تعلیمی شعبے میں, صحت کے شعبے میں ان کو اپنے ساتھ لے کے ہم چلے ہیں, تو اب اگر آخر میں ہم اچانک ایسا فیصلہ کریں جس سے دو دل نہیں بلکہ ایک جسم جو ہے نا 2 ٹکڑے ہوگا, تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, ہمارے معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, ہمارے اخلاقی نقطہ نظر سے, اسلامی نقطہ نظر سے اور دینی نقطہ نظر سے, کسی بھی حوالے سے اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو یہ کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے درست فیصلہ نہیں ہے. اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں, چاہے وہ حکومتی اہلکار ہیں یا ہمارے معاشرے کے ایسے اشتعال انگیز نوجوان ہیں جن کو بڑکایا گیا ہے, اور یقیناً وہ خود نہیں بڑکے, وہ خود نہیں اٹھے بلکہ ان کو اٹھایا گیا ہے. اسی طرح افغانستان کی طرف سے بعض لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ہمارے خلاف, یہاں سے ہمارے کچھ لوگ اٹھے ہیں, تو یہ چیزیں ہمارے لیے آئندہ کے لیے مشکل بنائے گی. ہم ایک تو آلریڈی ہمارے خارجہ امور کی جو پالیسی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اسے میں نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں. ایک تو ہم عالمی دنیا میں خود کو تنہا کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف اگر ہم اپنے پڑوسی اسلامی برادر ملک کو بھی اپنے سے الگ کریں گے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. دوبارہ سے آتے ہیں اپنے مہمان ابراہیم فیضی صاحب کی طرف. اچھا ابراہیم صاحب, ابھی آپ نے ہمارے یہ جو قاضی عبید اللہ صاحب تھے ان کی باتیں آپ سن لی ہیں کہ
جو لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ افغانی ایسے ہیں ویسے ہیں، انہوں نے اس کی مکمل تردید کی. آپ سے ابھی میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا مثلاً ابھی اس ٹائم پاکستان میں جتنے افغانی رہے ہیں اور افغانستان میں ابھی جتنے ہیں، تقریباً میرے خیال میں 70% لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی زبانوں کو جانتے ہیں. جس طرح آپ اردو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں. ابھی آپ افغان ان بھائیوں کے لیے وصال اردو کے ذریعے کیا میسج دیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا میسج اپنی قوم کے لیے ریکارڈ کر دیا، پروفیسر ناصر محمود ملک صاحب نے بھی کر دیا اور قاضی صاحب نے بھی اپنا میسج دے دیا. آپ ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا اپنا میسج ریکارڈ کرتے ہیں؟ میں بھی اپنے بھائیوں کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے اسلامی نگاہ سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. جی. تو پاکستان لوگ ہمارا بھائی ہے، اور جو خارجی لوگ خارج سے جو ہاتھ جو سازش کر رہا ہے ان کے سازش کو بند کرنے کے لیے دوبارہ ہاتھ ملائیں پاکستان کے ساتھ. اور افغانستان میں جو خارجی ہاتھیں ہیں ان کو بند کرنے کے لیے دوبارہ اپنے پاکستانی بھائی کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملائیں اور اپنی بھائی توپ دوبارہ شروع کر لیں. اور پاکستان میں جو اب افغانستان میں جو مثلا پاکستان کے خلاف جو ہو رہا ہے نا، تو شرعی نگاہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک کی گناہ دوسرے یعنی بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اب پاکستان کے خلاف افغانستان میں جو کام ہو رہا ہے، بوجھ آپ اپنے سر کام ہو رہا ہے، جی جی، تو جو مسکین مہاجر پاکستان میں ہے تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کو مثلا پاکستانی حکومت تکلیف کر رہا ہے اور ان کو نکال رہا ہے اور ان کے گھروں کو بند کر رہا ہے یا آنا جانا کو بند کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یعنی وہ جو ہے نا وہ مشکل زیادہ ہو رہا ہے. تو اس مشکل بند کرنے کے لیے دونوں طرف. اچھا، ایک فیض صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ابھی دماغ میں آ رہا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے اپنے پاکستانی میڈیا ایسی چیزوں کو، یعنی میں حق بات سچ بات جو میں دیکھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں کہ پاکستانی میڈیا بعض ایسی چیزوں کو خامخواہ اتنا یعنی ہوا دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر اگر اس کا پتہ نہ بھی ہو تو ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ میں نے ابھی قاضی صاحب سے بھی عرض کیا کہ جو میڈیا مثلاً ہمارے ایک میجر کو شہید کیا کہ میڈیا نے اس کو اتنا اٹھایا. حالانکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ تو معمول کی بات ہوتی ہے کہ بارڈر پہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن میڈیا ایسی چیزوں کو اٹھاتا ہے ہمارا پاکستانی میڈیا. کیا افغانستان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، افغانستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. جو میں نے کہا یہ جو خارجی ہاتھ جو کام کر رہے ہیں تو ایک افغانستان میں تو نہیں کر رہے، دونوں طرف میں ہے. جیسے پاکستان میں یعنی خارجی ہاتھ کام کر رہے ہیں افغانوں کے خلاف، تو افغانستان میں بھی خارجی ہاتھ کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف. یہ چیز دونوں طرف میں ہے، اور ان کے قطع کرنے کے لیے، ان کے بند کرنے کے لیے یہ ہے کہ یعنی لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اچھا، دینی لحاظ سے سمجھانا چاہیے، تاریخی لحاظ سے سمجھانا چاہیے کہ ان کی دینی لحاظ سے دونوں لوگ ایک ہے، دو بھائی ہے جو الگ الگ گھروں میں زندگی کر رہا ہے، اور مذہبی لحاظ سے ایک ہے، ہم سب اہل سنت والجماعہ ہے. اور تاریخی لحاظ سے ان کو سمجھائے کہ تاریخی لحاظ سے ہماری ایک تاریخ رہی ہے، ایک تاریخ ہے، تاریخ ان کا ایک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منت پاکستان کے اوپر ہے، ہم نے پاکستان سے دفاع روسیا کے ساتھ لڑایا اور پاکستان سے دفاع کیا. اور پاکستان میں کچھ لوگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منت افغانوں پر ہے اور ہم نے افغانوں کی جگہ دی ہے. تو میرا بات یہ ہے کہ کوئی منت نہیں ہے، نہ افغانیوں کا پاکستان کے اوپر ہے اور نہ پاکستان کا افغانیوں کے اوپر ہے. اگر افغانوں نے مثلا روسیا کے ساتھ لڑا کر جہاد کیا تو ان کا جتنا فائدہ مطلب 50% فائدہ ان کے لیے، 50% پاکستان کے لیے تھا. اور پاکستان میں بھی جب افغانوں کو جگہ دیا، ان سے حمایت کیا،
تو ان کا فائدہ 50% مثلا افغانیوں کے لیے تھا کہ انہوں نے جگہ ملا، ان کا 50% اپنے پاکستان کے لیے تھا، اگر پاکستانی کام نہیں کرتے پاکستان خود اپنی یعنی خندق حلق میں، تو اس لیے کوئی منت نہیں ہے نہ پاکستان افغانستان کے اوپر اور نہ افغانستان افغانیوں کا پاکستان کے اوپر کوئی منت نہیں ہے، اور دونوں عقیدتی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے ایک ہی ہے. تو لوگوں کو اس لحاظ سے باید سمجھانا چاہیے علماء دین کا، مثلا پاکستان میں افغانستان میں علماء دین کا یہ مسئولیت ہے کہ دینی لحاظ سے باید لوگوں آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو. تو دوسرا یہ کہ آپ کا جو افغانستان میں جو میڈیا چینلز ہیں وہ زیادہ تر کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے افغانستان میں تین طرح کے لوگ ہیں جنہیں ہم تین طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، بعض کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، بعض کو ایران کر رہا ہے، بعض کو انڈیا کر رہا ہے. تو میڈیا ان تینوں کے ہاتھ میں ہے یا ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ہے؟ میڈیا تو تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 80% ابھی ایران کے ہاتھ میں ہے. ایران کے ہاتھ میں بہت زیادہ ہے میڈیا، اور جو میڈیا افغانستان میں ہے تقریباً 80% ان کا کنٹرول ایران کے ہاتھ میں ہے، اور ایران بہت یعنی ان پر کنٹرول یعنی سرگرم ہے. ہاں، تو اس لیے انہوں نے بھی بہت، اور کچھ کمیونسٹوں کے ہاتھ میں بھی ہے جو روسیہ کی طرفدار ہے، تو ان کا بھی بہت تاثیرات زیادہ ہے یعنی لوگوں کی. یعنی ایک تو میڈیا کا تاثیر ہے لوگوں کے، یعنی جو افغانی خلاف یعنی پاکستان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، ایک تو میڈیا کی تاثیر ہے، دوسری پاکستان کی حکومت کی جو کام کر رہا ہے اس کا بھی تاثیر، بڑا تاثیر ہوتا ہے نا. ہاں ایسے ہی ہے، ایکشن کا یعنی ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک. تو ابھی مثلاً جو پاکستان نے جو بیچ میں ہمارے بارڈر یعنی اس کو بنا دیا ہے، اس سے افغانوں کو کچھ مشکل پیش آئی ہے یا نہیں؟ ہاں، مشکل تو بہت پیش آیا ہے. یہ بارڈر جو ہے نا، جو بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہاں تو میں نے کئی بار گیا ہوں، تقریباً روزانہ ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں. ان میں مریض بھی ہے، اور ان کے درمیان متعلمین اور طلبہ بھی ہے، اور ان کے درمیان تجارتی لوگ بھی ہے. اچھا، میرے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ ڈاکٹر یحییٰ مجددی صاحب لائن پہ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تو آپ، میں نے کہا کہ وہ بارڈر کا بند کرنا بہت تاثیرات بہت زیادہ ہے اس میں، چونکہ اس بارڈر سے یعنی ابھی زیادہ تر مشکلات افغانستان کے لیے کن چیز میں ہے؟ تعلیم میں ہے، صحت میں ہے، یا کس چیز میں؟ مشکلات تو صحت میں بھی ہے، تعلیم میں بھی ہے، اور زیادہ صحت میں ہے، کیونکہ اس بارڈر سے تقریباً روزانہ ہزاروں لوگ علاج کے لیے چلے جاتے ہیں پاکستان، اور یہ دونوں کے فائدہ ہیں. یعنی افغانی جا کر وہاں علاج کر دیتے ہیں، اور وہاں ہسپتال جو ہے نا ان کو بھی، یعنی اب پشاور میں کئی ہسپتال ہے، یعنی ان کا کام شام سب افغانوں کے ساتھ ہے. یعنی افغانی لوگ ہیں جو وہاں جا کر ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اب یہ بارڈر جو ہے نا، ان کا دونوں طرف ایک ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی کئی اس طرح گھر ہے کہ ایک بھائی اس طرف ہے، دوسرا بھائی اس طرف ہے، دونوں ایک ہے. ان کو تقسیم کرنا بہت مشکل ہے، اور پاکستان باید اس میں تجدید نظر کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر یحییٰ صاحب کیسے ہیں جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بینک دبئی الاسلامی جو پاکستان میں ان کی برانچیں ہیں، اس میں آپ جو ایک ہیڈ کے طور پہ رہے ہیں امور دینیہ میں، جو اسلامی امور شرعی امور ہیں، تو آپ نے زندگی گزاری ہے پاکستان میں، آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، تعلیمی اداروں میں رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے لیے آپ نے ایک اچھے اسلامی بینکنگ کا ایک نظام متعارف کرایا ہے. اس میں آپ کا بلا شبہ بہت بڑا کردار رہا ہے. آپ کا کیا یعنی ابھی تاثر ہے پاکستانی قوم، پاکستانی تعلیمی اداروں کے بارے میں؟ پہلے کیا تاثر تھا اور اب کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اچھا، سب سے
معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو دو نیشن ہیں جی جی یہ دراصل ایک ہی قوم ہے جی اور ان کی ایک ہی دین اور مذہب ہے. جی جی تو اور تقریباً 40 سال سے پاکستان افغانیوں کے نظام رہا ہے جی اور افغانیوں نے وہاں اپنے کاروبار بنا دیے ہیں, انہوں نے وہاں شادیاں کی ہیں دونوں سائڈوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں افغان وہاں پاکستان میں تعلیم حاصل کیا ہیں. جی جی اور جس طرح آپ نے کہا کچھ بہت کم افغان اس طرح بھی تھے جو کچھ ادارات میں جو پاکستانی ادارات تھے اس میں ان کو کام کا موقع بھی ملا ہے. جی جی تاثر تو یہی رہا ہے ہمیشہ کہ ہم دونوں بھائی ہیں جی اور ایک ہی ہدف اور ایک ہی جو ہمارے مقصد ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جی لیکن آپ میں تھوڑے بہت مسئلہ ہوا وہاں کے جو طالبان کے بعد جو گورنمنٹ آ گئی افغانستان میں اور پاکستان کی پالیسی میں جو تبدیلی ہوئی تو تھوڑے سے اس میں مسئلہ ہوا, تھوڑے پاکستان کی پالیسی میں بھی کچھ سختی آ گئی افغانیوں کے متعلق, تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے تاثرات بدل گئی عموماً افغانیوں کے. اچھا اور خصوصاً جو صوبہ پختونخوا میں جو صورتحال رہی ہے اور ابھی تک وہ صورتحال ہے جی جی جو پاکستانی پولیس والے نے جو افغانیوں کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ کی ہے, تو ان سب مسائل اور دوسری طرف کچھ افغانیوں کے مسائل بھی رہے ہیں پاکستان میں. جی جی یہ سب مسائل جب مد نظر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑے بہت نہ تنہا حکومتوں کے درمیان بلکہ عوام کے درمیان بھی ایک فاصلہ ابھی درمیان آ گیا ہے, اور یہ فاصلہ دن بدن بڑھ رہا ہے. کچھ لوگ شاید اس میں کام کر رہے ہیں اس کے لیے کہ یہ فاصلہ مزید بڑھ جائے, اور بلکہ یہ فاصلے بھی کوشش ہی ہو رہی ہے کہ یہ دشمنی میں بدل جائے. تو یہ ایک تھوڑے بہت مسئلہ ہے افغانستان اور پاکستان سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو واضح ہے کہ ہمیں جب ایک دوسرے سے الگ کیا جا رہا ہے تو یہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا ہو رہا ہے. کیا ہم اس سازش کا کوئی توڑ نکال سکتے ہیں, یعنی اگر ہم دونوں قومیں مل کے اس سازش کو توڑنا چاہیں, اس کو ختم کرنا چاہیں؟ اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر عوام چاہیں, دونوں سائڈ کے عوام چاہیں تو اس کو توڑ سکتے ہیں, اور یہ جو کیسے کوشش ہے اس کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں. جی جی لیکن تھوڑی سی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی عوام کے ساتھ ہیں. عوام تو بیچارے خود اگر پاکستانی عوام ہیں تو اپنے ملک میں بیچارہ ہیں اور ان پہ بھی ظلم ہو رہی ہے, اور اگر افغانی عوام ہے تو افغانستان میں ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. یعنی عوام فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ جو فی الحال جو حکمران دونوں سائڈ میں ہیں جب تک یہ رہے یہی پالیسیاں رہی تو عوام کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مشکل یہی ہے, اور پرابلم اسی مسئلے میں ہے کہ جو دونوں سائڈ ہیں بھی دن بدن وہ غلط پالیسیاں بنا رہی ہیں اور غلط پالیسیات عمل درآمد ہو رہی ہیں, اور کچھ لوگ اس میں شاید میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف اس میں کوئی خارجی ہاتھ ہیں, داخلی ہاتھوں میں بھی اس میں کافی کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ دوسرے سائڈ سے, کچھ افغانیوں میں, کچھ پاکستانیوں میں اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ کام اور بھی بڑھ جائے, اور کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ابھی میرے خیال میں کچھ مسائل اتنے زیادہ ہو گیا ہے کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی حل نکال سکے. تو کیا یہ اپنی جس طرح آپ نے کہا کہ مسائل کافی حد تک بڑھ چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ ان مسائل کو آپ مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھا لیں, مثلاً جس طرح آپ نے کہا کہ قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی, عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی, کیوں اگر دونوں طرف سے عوام اٹھ کھڑی ہو جائے اور آواز بلند کرے تو کیا حکومت دباؤ میں نہیں آ سکتی, افغانستان کی حکومت یا پاکستان کی حکومت؟
اچھا پاکستان کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، قوم باہر نکل سکتی ہیں سڑکوں میں، وہ مظاہرات بھی کر سکتے ہیں، دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت ان کے دباؤ میں بھی آ جائے، تھوڑے بہت اپنی پالیسیوں میں نرمی کر لے. لیکن دوسری طرف افغانستان میں یہ بہت دور نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں ابھی حکومت کا یہی نظریہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں ہے تو وہ افغانستان کے دشمن ہیں. اچھا، تو ابھی افغانستان میں جو لوگ جن کے دل میں پاکستان کا کوئی احترام بھی ہے تو وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. اچھا، اگر کوئی چاہے بھی کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہو تو شاید وہ آپس میں کوئی دوستی کوئی معاملہ ہو، کوئی مجلس ہو تو اس میں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے سامنے یا کوئی میڈیا میں آ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان ہمارے دوست ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے. حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں آپس میں دشمنی کر نہیں سکتے، اور یہ دو ملک جو ہیں یہ ایک دور سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک دونوں کے مصلحتیں ہیں درمیان. اگر آپ یہ بھائی چارہ جو ہے اس کو بھی بالکل چھوڑ دیں، اگر ہم اس کو ایک جو بین الاقوامی نظریاتی سلسلہ ہے اس کے سلسلے سے بھی دیکھیں تو یہ دو ملک کے جو جغرافک جو سچویشن ہے اس میں بھی یا لوکیشن ہے اس میں بھی کچھ اس طرح ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ابھی افغانستان جو تقریباً گزشتہ 40 سال میں وہاں جو لڑائی ہو رہی ہے، جو پرابلمز ہیں، جو فی الحال جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ابھی افغانستان کے ہر چھوٹے بڑی چیز کسی نہ کسی ملک سے وہ امپورٹ ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان سب سے قریبی ہمسایہ ہے، اور پاکستان ابھی تک بہت اس مسئلے میں سب سے آگے تھے. مارکیٹ میں ہر چیز پاکستانی مل جاتی تھی افغانستان میں. لیکن دوسری طرف افغانیوں کے جو دوسرے سب سے اہم مسئلہ ہے وہ بیماریوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے. ہمارے پاس 40 سال لڑائی کی وجہ سے کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں ہے، اور اگر کوئی اچھا ہسپتال ہے اس میں شاید وہ جو اکوپمنٹس ہیں وہ اچھے نہ ہوں. اگر وہ اکوپمنٹ اچھے ہیں تو اس کے لیے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ اچھے نہیں مل سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ افغان عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے مسائل میں بھی اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو وہ فوراً پاکستان پہنچے، کیونکہ سب سے قریب ملک ان کے لیے وہی ہے، اور وہاں جو ڈاکٹرز ہیں اور ہسپتال ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور لوگ اس سے سیٹسفائڈ ہیں. اور آنا جانا بھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے تو بالکل آسان تھا، خصوصاً بیمار کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر بھی جا سکتے تھے، 1-2-3 بندہ بھی ان کے ساتھ جا سکتے تھے. لیکن ابھی بھی انہوں نے گرچہ ویزا کی شرط تو لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ فوراً آپ کوئی آدھے رات بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو فوراً نکلے اور صبح آپ اپنے آپ کو کوئی بھی پاکستانی ہسپتال میں پہنچا دیں. تو دوسری آپشن جو افغانیوں کے سامنے ہے وہ انڈیا جانا ہے، اور کافی لوگ اس کو پسند بھی کرنا چاہتے ہیں فی الحال کہ چلو میں انڈیا چلے جاؤں. لیکن انڈیا کے لیے ایک تو ویزا کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں بھی مسئلہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے لیے فلائٹ بک کرنا، اور وہ فلائٹ کب ہے نہیں ہے تو بیمار کتنے دیر انتظار کر سکتے ہیں، یہ سب مسائل ہیں جو ناممکن ہے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پاکستان ہمارے لیے سب سے اہم ملک ہے جو ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہو، اچھے رابطہ ہو. دوسری طرف پاکستان ابھی دیکھیں جو پاکستان کے پروڈکٹ ہیں اس کے جو پذیرش ہے یا ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں اتنے زیادہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان ابھی اس پہ سوچ رہے کافی عرصہ سے تو اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ آسیانا اور مڈل جو ایشین سینٹرل ایشیا ممالک ہیں تو وہاں لے جائے، اور وہاں سے کچھ جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے امپورٹ کر لیں. اور اس کے لیے جو ایک ہی راستہ ہے وہ افغانستان کے تھرو ہے. تو ان کے لیے بھی ایک اکنامک مسئلہ ہے، افغانیوں کے لیے تو بالکل ایک زندگی کا مسئلہ ہے. تو ان دونوں کو الگ کرنا اور بیچ میں لڑائی کا ماحول کرنا اور یہ جو دشمنی ہے یا اس کے ماحول پیدا کرنا، یہ دونوں عوام کے لیے بہت خطرناک ہیں اور بہت نقصان دہ ہیں.
اور میرے خیال میں آئندہ شاید یہ مسئلہ اتنے زیادہ اس کو کوئی طول نہ دیا جا سکے، کیونکہ دونوں عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے یا یہ دشمنی جو ہے اس کو ہم بیئر نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر یحییٰ مجددی صاحب، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، میرے ساتھ تھے ڈاکٹر یحییٰ مجددی صاحب افغانستان سے، جو کہ پاکستان میں بینک دبئی الاسلامی کے شعبۂ دینی امور کے ہیڈ بھی رہے ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی وہ پاکستان سے ہی کر چکے ہیں، اور ان کے کیا ہی خوبصورت تاثرات تھے، کیا ہی اچھے تاثرات تھے جو انہوں نے ایک افغانی قوم اور افغانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھے۔ ہماری طرف سے بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کے تعلق دونوں ممالک کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، نہ ہم افغانستان کے بغیر رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ دھرتی بہت اہم ہے، اور نہ ہی افغان ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ہمارا پاکستان بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان کو اسی طرح دھتکارتے رہیں، ان کو اپنے سے بگاتے رہیں، تعلیمی اداروں سے ان کے سٹوڈنٹس نکالتے رہیں اور ان کو علاج معالجے کی اجازت نہ دیں، تو یہی لوگ انڈیا جائیں گے، اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جو پچھلے سال جو جاری کردہ رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پاکستان نے افغان طلبہ کو یونیورسٹی، مدارس اور دیگر تعلیمی اداروں سے نکال دیا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جس طرح کے ادارے بھی ہوں، فوراً انڈیا نے افغانی طلبہ کو اسکالرشپ کی آفر کر دی، اور رپورٹ کے مطابق 8 سے لے کے 10 لاکھ یعنی اس کے درمیان طلبہ انڈیا میں زیر تعلیم ہیں۔ انڈین حکومت جو اس وقت سکھوں کے پاس تھی، منموہن سنگھ کے پاس تھی، ابھی ہندوؤں کے پاس ہے، لیکن دو ممالک کے تعلقات اور خاص کر پڑوسی ممالک کے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کاش ہم اس کو سمجھیں۔ انڈیا نے، اگرچہ وہ سکھ تھے، وہ ہندو تھے، لیکن انہوں نے افغان طلبہ کو بلایا، حتیٰ کہ یہاں تک آفر کی کہ اگر کچھ افغان طلبہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آ جائیں ہمارے پاس ندوہ دار الندوہ یا ندوہ علماء ہے میرے خیال، ندوۃ العلماء میں آ جائیں، دارالعلوم دیوبند میں آ جائیں، اور دیگر مدارس میں آ جائیں، ان کو ہم اسکالرشپ دیں گے، یونیورسٹی میں آ جائیں۔ تو انڈیا نے ان کو کیوں بلایا؟ کیوں؟ یہ لوگ جب انڈیا میں تعلیم حاصل کریں گے، انڈیا ان کو سہولیات فراہم کرے گا، ان کو تعلیم دے گا، ان کو صحت دے گا، ان کو سہولت دے گا، کل یہ لوگ افغانستان میں آ کے انڈیا کے سفیر ہوں گے، چلتے پھرتے سفیر ہوں گے۔ انڈیا کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ بھی اٹھائے گا تو یہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ ہوتی ہے خارجہ امور کی پالیسی کی اہمیت۔ ایک ہوتا ہے آپ کا ایک لیگل سفیر جو آپ مملکت کی طرف سے بھیجتے ہیں کسی ملک میں، ایک ہوتا ہے آپ کا عوامی سفیر، اور لیگل سفیر سے میرے خیال میں یہ عوامی سفیر زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کا لیگل سفیر ہوگا وہ آپ کے جس ملک میں آپ کا سفارت خانہ ہے وہاں تک محدود ہو کر رہے گا، باہر نہیں جائے گا، سیکیورٹی خدشات کے باعث وہ باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن جو عوامی نمائندہ ہوگا وہ گلی محلے، بازار، مارکیٹ، مسجد، ہر جگہ پہ پھرتے ہوئے آپ کے ملک کا سفیر ہے۔ کاش یہ چیز ہم سمجھیں، اس کو سوچیں کہ اگر ہم ان لوگوں کو نکالیں گے تو ٹھیک ہے، انڈیا ان کو بلا لے گا، ایران ان کو بلا لے گا، روس ان کو بلا لے گا، لیکن کل یہ لوگ واپس آ کے کیا پاکستان کو یہ پھول تحفے میں دیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے گن گائیں گے، یا ہمارا قومی ترانہ افغانستان کی گلیوں میں گاتے پھریں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین، جہاں حکومتی سطح پر ایک اعلیٰ سطح پر یہ تعلقات ناگزیر ہیں، ضروری ہیں، وہاں عوام کے بیچ
ہمارے درمیان بھی یہ تعلقات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا اسلام ایک۔ پھر یہ فرق کہاں سے آیا کہ ہم ایک دیوار کو فرق بنا کے آپ میرے دشمن اور میں؟ کس چیز کی دشمنی؟ یہ فرق کون لایا؟ اس کی بھی ذرا تاریخ پڑھیں۔ 1915 سے لے کر 1930، یہ تو 15 سال ہے، اس کے بیچ میں یہ بارڈر اور ویزا اور پاسپورٹ، یہ قوانین ان سالوں میں آئے ہیں۔ ان 15 سالوں میں اس کو انگریزوں نے، استعماری قوتوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ 1915 سے 1930 تک یہ 15 سالوں میں ویزا، مملکت، ملک کے بارڈر، حدود، سرحدیں، یہ چیزیں ان سن میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اسلامی مملکت میں زمین ساری اللہ کی زمین ہے، اس پہ اللہ کی حکومت ہے۔ پھر یہ فرق کہاں سے لے آئیں کہ یہ افغانی، یہ پاکستانی، یہ پختون، یہ پنجابی، یہ بلوچی، یہ سندھی؟ اسلام ہمیں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے محبت کا سلوک کریں، ان سے جس طرح ہم نے ان کی میزبانی کی اس میزبانی کو جاری رکھیں، اور اپنی حکومت کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے نوجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ چیز ہمارے حق میں نہیں بلکہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ کیونکہ دو بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم دو بھائیوں کی مانند ہیں، ہم اگر ایک دوسرے سے الگ ہوں گے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، اور پھر کوئی بھی آ کے ہمیں آسانی سے اچک لے گا، کیونکہ جب دو ہوتے ہیں تو وہ قوت مضبوط ہوتی ہے، اور جب وہ الگ الگ ہو جائیں تو وہ قوت بکھر جاتی ہے، وہ قوت تقسیم ہو جاتی ہے، اور جب قوت تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے ایک ایک کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یہی مثال ہمارے ساتھ بھی ہوگی اگر ہم اپنے پڑوسی اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ان کو نہ لیں تو پھر ہماری قوت تقسیم ہو کے رہے گی، پھر ہم کسی چھوٹے جزیرے کے لیے بھی ایک لقمہ بن سکتے ہیں۔ ایک بم گرائے گا، نہ ہمارے پاس پڑوسی ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ملک ہے، تو پھر ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں، اپنے مہمانوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی، ناصر محمود ملک صاحب، سینئر تجزیہ نگار عبید اللہ قاضی صاحب جو مذہبی سکالر اور سوات یونیورسٹی کے فیکلٹی آف شریعہ کے ڈین رہ چکے ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے، ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر یحییٰ مجددی صاحب جنہوں نے افغانستان سے ہمارے حال میں ابھی وہ دبئی میں مقیم ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے، تعلیمی رشتہ ہے اور ثقافتی رشتہ ہے، اور ایک بہت ہی پاکستان کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ تو میں سب مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے فون کال پہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی، اور ہمارے دلوں میں جو الجھن تھی اس کو دور کیا، دونوں ممالک کی طرف سے جو الجھن تھی اسے دور کیا کہ ہم ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ اسی طرح میں مشکور ہوں اپنے اسٹوڈیو کے مہمان جناب ابراہیم فیضی صاحب جو کہ افغانستان سے ان کا تعلق ہے، میرے ساتھ شریک ہوئے، بہت شکریہ، بہت نوازش میں آپ کا مشکور ہوں ایک بار پھر سے کہ آپ نے میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پروگرام گہری نظر میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدائے پامان۔